مریم نواز لبرٹی میں جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، آئیے آپ کو لائیو لیے چلتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی، ان کا پیغام دھیان سے سننا۔ چلاؤ ذیشان، آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے، سننا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرام سے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں یوم تکبیر کے موقع پر آپ سب کو اور تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو سلور جبلی ہے، 25 سال ہو گئے ہیں، اور آج سے 25 سال پہلے ہمیں اپنی تاریخ کی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا۔ ایک طرف دفاع وطن کے تقاضے تھے، ذمہ داریاں تھیں، اور دوسری طرف اربوں ڈالروں کی پیشکش۔ ایک طرف پاکستان کے عوام کی امنگیں تھیں، خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، اور دوسری طرف دنیا کی بڑی طاقتوں کی دھمکیاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طرح کی دھمکیاں تھیں، کئی دفعہ تو ناقابل برداشت تھیں۔ اور ایک طرف تو پاکستان کے وقار کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف مشکلات کا ڈر، خوف۔ لیکن خواتین و حضرات، امتحان کی اس گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں ہمت دی، ہمیں درست فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس دن پاکستان سے باہر تھا، یعنی ہمارا ایک سرکاری دورہ تھا سینٹرل ایشیا میں، لیکن اسی وقت کسی بھی وسوسے یا شک و شبہ یا اندیشے کے بغیر میں نے متعلقہ افراد کو ہدایت جاری کی کہ ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ وہیں سے ٹیلی فون کیا میں نے، جیسے پتہ لگا کہ ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میں نے فوراً وہیں سے پاکستان صبح فون کر کے کہا کہ اس کی ایٹمی دھماکوں کی تیاری شروع کر دی جائے۔ یہ باتیں خواتین و حضرات اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں کہ ہم پر کیسے کیسے دباؤ ڈالے گئے اور کیسی کیسی پیشکشیں کی گئیں، لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دن پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ یہ ہے ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہنے والی حقیقت۔ اس کو
کہتے ہیں نا یہاں تو بہت کہا گیا نہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، یہ ہے ایبسلیوٹلی ناٹ. معزز خواتین و حضرات، ہم کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتے، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے. ایٹمی طاقت بننے کے ساتھ ساتھ میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے، اور جس کے لیے میں نے بھرپور کوشش بھی کی، اور آپ وٹنس ہیں، گواہ ہیں اس بات کے، کہ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے دوڑ میں بھی آگے رہے. 7ویں ایٹمی قوت بننے کے ساتھ ساتھ میری خواہش تھی کہ کم از کم ہم دنیا کی 7ویں اقتصادی اور معاشی طاقت بھی بنے. مگر کیا کروں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ کچھ لوگوں نے میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. اس سے پہلے بھی 1993 میں بھی ایسا ہوا، اور پھر ابھی کی میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات کروں 1999 میں یہ دوبارہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2017 میں بھی ایسا ہوا. نہ جانے ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے کہ وہ ایک ہنستے بستے ملک کو خراب کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ جب میں تھا وزیر اعظم 2017 میں، تو ڈالر جو تھا وہ 104 روپے پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 104 روپے کا ہوتا تھا نا ڈالر، اور آج کتنے کا ہے؟ آج 300 روپے کا ہے. آٹا جو آپ روز کھاتے ہیں وہ 33 روپے فی کلو ملتا تھا، اور آج 120 روپے. آلو، سبزیاں، بہت ساری اور دیگر روزمرہ کی اشیاء کھانے والی، آلو 10 روپے کلو تھے اور آج 80 روپے کلو ہیں. اس وقت روٹی، یہ میں آخری 2017 کی بات کر رہا ہوں، روٹی 2 روپے کی تھی اور آج میرا خیال ہے کہ 15 روپے کی روٹی ملتی. گھی 140 روپے کلو تھا اور آج 500 روپے کلو ہے. میرے زمانے میں چینی 50 روپے کلو ہوتی تھی اور آج سنا ہے 120 روپے کی. اور بجلی کا فرق تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. پیٹرول 60 روپے لیٹر اور آج 270 روپے لیٹر. بہنوں اور بھائیوں، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جب بھی موقع دیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ آپ کی خدمت کی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنی قوم کو اپنی اولاد سمجھا ہے، اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھا ہے. لیکن مجھے اس بات کا افسوس رہتا ہے اور از حد افسوس رہتا ہے کہ تینوں بار مجھے کسی نہ کسی بہانے اس مقدس مشن کو آگے بڑھانے سے محروم رکھا گیا، اور محروم رکھا بھی گیا اور کر بھی دیا گیا. آج ذرا پوچھیں تو صحیح نا، پوچھیں، آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیں، لوگوں سے بھی پوچھیں کہ لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی؟ ملک میں سے دہشت گردی کس نے ختم کی؟
कराची का अमन किसने बहाल किया? चित्राल में 30 अरब रुपए देकर लवारी टनल किसने मुकम्मल की? पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल किसने बिछाया? पाकिस्तान में पहली मोटरवे किसने बनाई? क्या दूसरी कोई मोटरवे किसी और ने बनाई? सारी अल्लाह ताला के फजल करम से हमने बनाई जब मैं वज़ीर आज़म था। आज मोटरवे जो है वो सक्खर तक पहुंच गई है और आगे अगला हिस्सा तो जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने अपने 4 सालों में क्यों नहीं बनाया? हैदराबाद से कराची भी एक नई मोटरवे मांगता है, तो ये किसने, और बलूचिस्तान की देखिए हाईवेज किसने बनाई? आप और भी जाएं अपनी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर आपको पता होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में गिलगित स्कर्दू हाईवे किसने बनाई? 60 अरब रुपया खर्च करके। पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एयरफोर्स के पास है, JS-17, वो किसके दौर में बने? उसके कॉन्ट्रैक्ट में किसके दस्तखत हैं? मुल्क में सीपैक कौन लेकर आया? हजूर, ये सब चीजें सिर्फ भुला देने वाली नहीं है, एक तरफ रख देने वाली नहीं है, ये हमारी तारीख है, हकायक है जिसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए और मुआवजा और मुकाबला करना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने आके पाकिस्तान की सिर्फ तबाही की है। और हमने जो पाकिस्तान की हमेशा, चाहे वो दिफाई मैदान है, इक्तिसादी मैदान है, वो सियासी मैदान है, मुआशी मैदान है, मुआशरती मैदान है, हमने वो खिदमत की है कि आज माशाअल्लाह पूरा तारीख बन चुकी है। वो मेरी आरजू है कि पाकिस्तान हर शोबे में एक एटमी ताकत बने, एक एटमी ताकत जैसा बने, चाहे वो तालीम का शोबा है, सेहत का शोबा है, इक्तिसादी शोबा है, मईशत का शोबा है, सनदी तरक्की का शोबा है, ज़री मैदान का शोबा है। हर शोबे में आगे ही आगे पाकिस्तान बढ़ता चला जाए, हमारा सबज पासपोर्ट दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाए। आपको याद है, ये मैंने बहुत पहले ये बातें की हुई हैं। उस दिन के ऊपर हम चल निकले थे, उस पटरी पे हम जा रहे थे, लेकिन बदनसीबी है कि उस पटरी से उतारने वाले भी अनफॉर्चुनेटली इसी मुआशरे में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा, अब भी आएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को नफरतों की आग में झोंकने, अवाम को गुमराह करने और नौजवानों को अपने मकरू अज़ाइम की भट्टी में जलाने और मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। हो गए या नहीं हो गए? अल्लाह ने हमें ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं दिया, बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। जलाओ घिराओ के लिए नहीं दिया ये मुल्क, ये तरक्की और खुशहाली के लिए अता किया है। 9 मई और 28 मई 2 अलामतें हैं, अलग अलग अलामतें हैं और हमेशा रहेंगी, तारीख का हिस्सा बन गई हैं।
ایک تباہی اور بربادی کی علامت ہے اور دوسری ترقی، خوشحالی، فخر اور ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ مجھے یقین ہے میرے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ 9 مئی سے نفرت اور 28 مئی سے محبت کرتا رہے گا۔ یوم تکبیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میں اب اتنا ہی کہوں گی کہ نواز شریف کا جو ترقی کا خواب تھا پاکستان کا، انشاءاللہ نواز شریف آئے گا۔ ترقی کا وہ سفر جو فتنوں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور میرے ساتھ مل کر آج ایک نعرہ لگا دو، نواز شریف، اور ایک آخری نعرہ جس سے در و دیوار گونج جائیں، پاکستان۔ ابھی وارث بیگ صاحب آخری گانا ملی نغمہ گائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے گھر کو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنے والی پاک فوج کو سلام، قوم کو سلام جس نے متحد ہو کر مشکلات کا مقابلہ کیا۔ نواز شریف نے دباؤ کے باوجود ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ نواز شریف کے پاکستان کا جھنڈا کبھی نہیں جھکنے دیا۔ گوادر سے کراچی تک نواز شریف کے ترقیاتی منصوبے نظر آتے ہیں۔ یوم تکبیر کے حوالے سے مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 25 سال مکمل۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان میں چاقی کے مقام پر 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ ایٹمی قوت بننے پر ہر سال 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ دنیا میں پہلامی ایٹمی قوت کے ابھرنے کا دن، ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے کا دن۔ 28 مئی پاکستان کے ناقابل تسخیر قوت بننے کا دن۔ یوم تکبیر قوم کے کبھی نہ سرنگوں ہونے کے جذبے اور عزم کا عکاس۔ 28 مئی 1998 میں بلوچستان کے ضلع چاغی میں جوہری تجربہ، ایک تاریخی لمحہ، ملکی تاریخ کا ایک بڑا سنگ میل، جب پاکستان دنیا کی 7ویں ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تاریخی بیان جس نے قوم کو حوصلہ بخشا، دشمن کے مذموم ارادوں کو بھانپتے ہوئے جب اس قومی رہنما نے کہا، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ملک کو ایٹمی قوت بنائیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ سارے لالچ ٹھکرا دیے گئے، سبھی دباؤ اور دھمکیاں مسترد کر دی گئیں، اور 28 مئی کو 5 دھماکوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر، قوم کو سربلند کر دیا۔ اور اب یوم تکبیر بن چکا ہے پاکستانیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے احیاء اور فخر کا دن۔ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ پاکستان اور پاکستان یوتھ کونسل کے زیر اہتمام یوم تکبیر اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی، پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند کیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل علی۔ یوم تکبیر اور 9 مئی کے واقعات۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اور پاکستان یوتھ کونسل کی جانب سے ریلی کا اہتمام۔ موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پاکستان اور پاک فوج کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ 28 مئی کو ہونے والے ایٹمی دھماکوں میں انجینئرز کا بھی بڑا کردار ہے۔ انجینئرنگ کونسل پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یوم تکبیر کے سلسلے میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی جس میں پاکستان بھر سے یوتھ کونسل کے نمائندوں، یوتھ کونسل کے عہدیداروں اور انسٹیٹیوشن آف انجینئر پاکستان کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس یوم تکبیر میں پاکستان کے جو انجینئرز نے، جو نوجوانوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اس کے سلسلے میں یوم تکبیر منایا گیا۔ ریلی کا آغاز لیبرٹی چوک سے ہوا جو شیرپاؤ پل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز۔
ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں عمران خان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نئی نسل کو نفرت کے ٹیکے لگائے. فوجی تنصیبات پر حملہ سیاسی جماعت نہیں دہشت گرد کرتے ہیں. جنا ہاؤس میں کیمیکل آگ لگائی گئی, تحقیقات ہونی چاہیے. محمد یاسین کی یہ رپورٹ دیکھیے. خواجہ برادران کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. جلاؤ گھراؤ کے بعد عمارت کی مخدوش حالت کا معائنہ کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملہ صانع عظیم ہے, ذمہ داروں کا پتہ لگایا جائے. افواج پاکستان اور شہداء کے ورثہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم سب اس کبھی ترین فعل کی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ, شہداء کے وارثوں کے ساتھ, اپنے غازیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا, سولیڈیرٹی کا پوری آواز کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اظہار کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ ملک پر نقاب پوش مارشل لا لگا ہوا تھا, معلوم تھا کون کیا کر رہا ہے. پاک فوج اندرونی اور بیرونی جنگ لڑ رہی ہے. پاک فوج نے مسلح جتھوں کا فوری جواب نہ دے کر دانشمندی کا مظاہرہ کیا. ملک پر ایک نقاب پوش مارشل لا لگا ہوا تھا. میں کبھی آپ کو پتہ کہنے سے باز نہیں آتا یہ بات, لیکن ہمیں پتہ تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. آپ اپنی مسلح افواج کو امبیرس نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی قوم اپنی فوج کو امبیرس نہیں کرتی. وہ آپ کے لیے جانے دیتے ہیں, وہ بارڈرز پہ آپ کے لیے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کی فوج تو ایک دوہری جنگ لڑ رہی ہے, بارڈرز کے باہر بھی لڑ رہی ہے اور بارڈرز کے اندر بھی لڑ رہی ہے. وزیر ریلوے نے مزید بتایا کہ فوجی املاک پر حملوں میں ملوث افراد بچ نہیں پائیں گے. پی ٹی آئی سے اس وقت مذاکرات کا ماحول ختم ہو چکا ہے. کیمرامین حافظ عظیم کے ساتھ محمد یاسین, لاہور نیوز. تحریک انصاف کو چھوڑنے والے جہانگیر ترین سے عہد و پیمان کرنے لگے. جہانگیر ترین سے پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی ملاقاتیں اور رابطوں میں تیزی آ گئی ہے. پی ٹی آئی کے ہم خیال چینا گروپ نے بھی عمران خان سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سیاسی منظرنامے پر تحریک انصاف میں خزاں کا شدید موسم. پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں میں تیزی آ گئی. چھوڑنے والے جہانگیر ترین سے رابطوں اور ملاقاتوں میں مصروف. پاک پتن سے سابق ایم این اے محمد شاہ کھگا, سابق رکن پنجاب اسمبلی سعید اکبر نوانی نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی اون چودھری بھی ملاقات میں شریک ہوئے. اسی طرح جہانگیر ترین سے پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے سابق سینئر رہنما ڈاکٹر امجد نے ملاقات کی. ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین جلد نئی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے. دوسری جانب سابق صوبائی وزیر ملک ظفر عباس چھینا کی قیادت میں ہم خیال چھینا گروپ کا بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ. ہم خیال چھینا گروپ میں پاکستان تحریک انصاف کے 19 ٹکٹ ہولڈر شامل ہیں. ظفر عباس چھینا نے پنجاب کے مختلف اضلاع سے ہم خیال چھینا گروپ کے رہنماؤں کو لاہور بلا لیا. پیر کے روز اپنے آئندہ لاہے عمل کا اعلان کریں گے. لیاقت علی, لاہور نیوز. کشمیری رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا کہنا ہے کہ یاسین ملک کو اگر کچھ ہوا تو جموں کشمیر میں خونی انقلاب آئے گا. مودی کی شہرت بھارت میں بھی کمزور ہو رہی ہے. یاسین ملک کو پھانسی گھاٹ پر چڑھا کر آزادی روک نہیں سکتے. 50 لاکھ بھارتیوں کو زبردستی کشمیر میں بسایا گیا ہے. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یاسین ملک نے کشمیر کی آزادی کا علم اٹھایا, پرامن تحریک چلائی, مگر انہیں جیل میں بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا. مودی کو خط لکھ کر کہا ہے کہ ان کے شوہر کو اگر کچھ ہوا تو مودی حکومت ذمہ دار ہوگی. G20 کا سمٹ صرف ایک ڈرامہ تھا. پاکستان کی گورنمنٹ بھی یاسین صاحب کی ریلیز کے لیے ورلڈ باڈیز کو انگیج کرے اور ہماری 1-to-1 میٹنگز بھی کرائے. اور میں تو ویسے ہی لیٹرز لکھ رہی ہوں ساری جہاں میرا رابطہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز ان کو ایز اے پروٹیکٹیو پرسنالٹی ڈکلیئر کرے, ایز اے پرزنر آف کانشنس, اگر وہ بلیو کرتے ہیں کہ کشمیری انسان ہیں. مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے تمام ممالک بھارت کی جانب سے کشمیر پر کیے جانے والے مظالم کا نوٹس لیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وکلا برادری کے لیے قائم ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا. جلد ہی ہسپتال کا خود دورہ کروں گا. وکلا برادری کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں گے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے لاہور بار ایسوسی ایشن کے صدر رانا انتظار حسین کی قیادت میں وفد کی ملاقات. وفد نے وکلا برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. محسن نقوی نے وکلا برادری کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. محسن نقوی نے کہا کہ ایوان عدل کے باہر پارکنگ کے باعث ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے پارکنگ پلازا تعمیر کرنے کا اب جائزہ لیں گے. وکلا برادری کے لیے جو کچھ ہوا کر سکیں گے. ڈپٹی کمشنر پارکنگ پلازا کے لیے اراضی کی نشاندہی کریں گے. سید محسن نقوی سے
ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی۔ وفد نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ ایل ڈی اور دیگر ادارے بلڈنگ لاز کو پبلک فرینڈلی بنانے پر توجہ دیں۔ لاکھوں لوگوں کے روزگار کی بحالی کے لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کا احیاء ضروری امر ہے۔ وفد میں گوہر اعجاز، انجینئر اکبر شیخ، حافظ محمد نعمان اور دیگر شامل تھے۔ کمشنر لاہور ڈویژن DGLTA محمد علی رندھاوا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خبر شامل کریں چلڈرن ہسپتال کے انکیوبیٹر میں اوور ہیٹنگ سے بچی کی موت کا واقعہ۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا اظہار افسوس۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے بچی کی موت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نومولود بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ غفلت کے مرتکب ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ لیسکو کی جانب سے ٹیوب ویل کا بجلی کا کنیکشن منقطع کرنے پر اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ خیابان قائد اور اتفاق ٹاؤن کے مکینوں نے لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ٹیوب ویل کا بجلی کنیکشن منقطع کرنے کا معاملہ، خیابان قائد اور اتفاق ٹاؤن کے مکینوں کا لیسکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ 3000 سے زائد گھروں کا پانی بند ہو گیا ہے۔ بل بھی جمع کروا دیا گیا لیکن پانی نہیں آ رہا۔ نہانے کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، یہ بچے بلک رہے ہیں، اسکول میں بچے نہا کر نہیں جاتے۔ یہ کیسی آبادی ہے جہاں ہمیں پانی صاف دیا بھی نہیں جاتا اور ہمارے یہ جو حقوق، بیسک حقوق، یہ سلب کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے بل بلا رہے ہیں، کسی گھر میں مریض ہیں، کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کہیں کوئی شادی کا فنکشن ہے، پانی کی وجہ سے ہم لوگ بالٹیاں اٹھائے دوسرے محلوں میں جا رہے ہیں۔ لیسکو حکام کی جانب سے ٹیوب ویل کی بجلی بحال نہ ہونے سے علاقہ مکینوں کی حالت ابتر ہو گئی ہے۔ گرمی بڑھتے ہی ایئر کولرز کی مانگ بڑھ گئی۔ شہری اپنی مرضی کے ایئر کولرز بنوا کر استعمال کرتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ مبین حیدر سے، جو کہ اس وقت چبرجی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں میں پہلی جو تھاٹ انسان کے خیال کو ہٹ کرتی ہے، پہلا جو خیال انسانی دماغ میں آتا ہے وہ ہوتا ہے ٹھنڈی اور تازہ ہوا کا، اور یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن جو ہے سستے میں اگر بات کی جائے تو ایک ہی چیز سے میسر ہے، وہ ہے وہ ایئر کولر۔ کیونکہ ایئر کولر ایک واحد چیز ہے جو کہ سستے میں میسر بھی ہو جاتا ہے، اس کی ہوا جو ہے تازہ بھی ہوتی ہے، مفید بھی ہوتی ہے، کیونکہ بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی کی ہوا ہے مضر صحت گنی جاتی ہے، لیکن ایئر کولر جو ہے، ایئر کولر کی جو ہوا ہے مضر صحت بھی نہیں ہے، تازہ بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، اور گرمی کا توڑ بھگانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ایئر کولر کی مانگ کی اگر بات کی جیسے گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کے اندر اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر جو آنے والا سیزن ہے، جون جولائی کے مہینے ہوتے ہیں، وہ ایئر کولر کی جو ڈیمانڈ ہے بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایئر کولر کا سیزن چل پڑتا ہے، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ سستے میں کہ اچھا ایئر کولر جو ہے خریدا جا سکے، جس کے اندر پانی بھرنے کے بعد جو ایک پراپر سیٹ اپ ہوتا ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے، باقاعدہ تیار کروایا جاتا ہے، تیار کروانے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایئر کولر کی مانگ اچھی خاصی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت میں ایئر کولر کی مارکیٹ میں موجود ہے کہ میرا کیمرامین سلمان راجہ آپ کو میرا کب میں دکھا سکوں تو یہاں پر ایئر کولر تیار بھی کیے جا رہے ہیں، خاص اسپیشل آرڈر میں بھی تیار کیے جاتے ہیں، جس میں ایسا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پانی کو اپنے اندر جذب کر کے ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کا ذریعہ بنے اور ہوا کو بھی ہے ٹھنڈا کر کے دے۔ اس کے علاوہ متعدد لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں، متعدد طریقوں سے جو ایئر کولر بنتے ہیں، ایئر کولر کی مینوفیکچر کی جاتی ہے، لیکن ڈیمانڈ جہاں تک کی بات کی ایئر کولر کی ڈیمانڈ اچھی خاصی ہو جاتی ہے، کیونکہ مضر صحت بھی نہیں ہے، سستا بھی پڑتا ہے، غریب کے لیے بھی آسان ہے، اور بجلی کا خرچ بھی جو ہے اسی سے قدرے جو ہے کم آتا ہے۔ تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایئر کولر خریدے جائیں، اور ایئر کولر کا جو سیزن ہوتا ہے انہی مہینوں میں چلتا ہے، اور دکانداروں کا بھی کہنا ہے کہ انہی مہینے میں جو ان کا سیزن لگتا ہے اس کے بعد پورا سال جو ہے اتنی انکم جنریٹ نہیں کر پاتا جتنی اس سیزن کے اندر جو ایئر کولر کی مانگ میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔